اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کے شروع میں ہم عمدۃ الخلاف وقیت السلف یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا نور الدین شاہ جمالی رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ مولانا نور الدین جمالی رحمہ اللہ علیہ صاحب وجد و حال و عارف و کامل تھے۔ اذان خود دیتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچتے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستغرق ہو جایا کرتے تھے اور وجد کی حالت میں ممبر پر گر پڑتے تھے، پھر اڑتے اور اذان کہتے۔ ایک رات آپ تہجد پڑھ کر سو گئے، خواب میں دیکھا کہ آسمان سے خوانچہ اتر رہا ہے۔ پوچھا کس کے لیے ہے؟ جواب ملا کہ مولانا نور الدین صاحب کے لیے ہے، لیکن وہ سو گئے۔ اس رات کے بعد پھر کبھی تہجد کے بعد نہ سوتے، بعد اشراق آپ قلیلہ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت نور الدین رحمہ اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد فیض شاہ جمالی رحمہ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی نور الدین تھا۔ آپ کی وفات 25 ربیع الثانی 1335 کو ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی ولادت غیر مسلم کے یہاں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی غیر مسلم تھے۔ جب آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تو حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ علیہ کے گھر ان کے بچوں کے ساتھ رہنے لگے اور آپ نے ابتدائی تعلیم آپ کے اپنے گاؤں کے اسکول میں حاصل کی تھی۔ جب ان کے والد کو پتا چلا کہ نور الدین مسلمان ہو کر ایک مسلمان کے گھر رہ رہا ہے سکر میں، تو واپس آ کر حضرت نور الدین رحمہ اللہ علیہ کو لے جانے کے لیے بضد ہوئے۔ وہاں سے پھر جب حضرت مولانا نور الدین رحمہ اللہ علیہ خیرپور میرس میں پہنچے تو آ کر پنجگانہ اذان و نماز شروع کر دی۔ ان کے دوسرے رشتہ داروں نے انہیں اسلام سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، ڈرایا دھمکایا، مگر آپ کے قلب میں اسلام مکمل طور پر رچ بس چکا تھا۔ ماں باپ کیا پکلوتے بیٹے تھے، حسین و جمیل تھے۔ آخر کار والدین خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عبد الرحمن رحمہ اللہ علیہ پر عدالت میں مقدمہ کر دیا گیا کہ انہوں نے نابالغ بچے کو مسلمان کیا ہے۔ قادری صاحب کو عدالت میں بلایا گیا اور حاکم نے پوچھا اس بچے کو تم نے کیوں مسلمان بنایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مسلمان کرنے والے نے مسلمان کیا ہے۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتا رہا۔ حضرت خواجہ عبد الرحمن صاحب جلال میں آ گئے اور ایک قریب کھڑے ہوئے غیر مسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا اس کو میں نے مسلمان کیا ہے؟ یہ تو اہل ہنود میں سے ہے۔ تو وہ بے ساختہ کلمہ پڑھنے لگا۔ اس طرح وہاں موجود ایک ہندو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس کو بھی میں نے مسلمان کیا ہے۔ جس طرف اشارہ کرتے گئے ان کے منہ سے جیسے نکلتا گیا وہ آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا چلا گیا۔ یوں یہ معاملہ دیکھ کر جو اہل عنود وہاں بیٹھے ہوئے تھے کمرے عدالت میں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ کی اس کرامت کی وجہ سے مقدمہ خارج ہو گیا۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب آزاد ہو کر مولانا عبد الغفور صاحب کے مدرسے میں پڑھنے لگے۔ اس کے بعد سیدپور ضلع مظفر گڑھ تشریف لے گئے۔ وہاں خواجہ اللہ بخش تونسی رحمہ اللہ علیہ کے خلیفے سے آپ نے علم حاصل کیا۔ استاد محترم کی شفقت سے آپ کو سلسلے عالیہ جمالیہ عبیدیہ میں بیعت نصیب ہوئی، جو کہ خواجہ خدا بخش صاحب خیر پوری اور خواجہ عبد الرحمن صاحب ملتانی کے والد گرامی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب مولانا نور الدین صاحب بیمار ہونے لگے تو اپنے صاحبزادے شاہ جمالی صاحب کے پاس تشریف لائے اور اس استاد سے فرمانے لگے۔ جب وہ مسجد کے جنوبی کنارے کے قریب پڑھا رہے تھے آپ آ کر سو گئے اور فرمایا کہ میری قبر مسجد کے جنوبی حصے میں بنانا۔ اس کے بعد 2 یا 3 دن ہی گزرے ہوں گے کہ آپ 25 ربیع الثانی 1335 ہجری کو اس دار فانی سے الوداع کہہ گئے۔ حسب وصیت مسجد کے جنوب کی طرف آپ کے استاد حضرت مولانا نصیر بخش رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت شاہ جمالی صاحب نے آپ کو شرفن غربن لٹا کر غسل دیا اور اپنے ہاتھ سے تجہیز و تکفین کر کے نماز جنازہ پڑھایا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں راہ اسلام میں استقلال اور استقامت عطا فرمائے اور آپ کوشش کریں کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والی چیزوں سے پرہیز کریں، خصوصاً وہ پروڈکٹ، وہ مصنوعات، وہ چیزیں جو مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے ان کی کمپنیوں کا بائیکاٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔